السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا حصہ نظم کا 5واں لیکچر آج ہم سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہمارا شعر نمبر 1 سے 4 تھا۔ ٹوٹل اس نظم کے 7 اشعار ہیں، جس میں آج ہمارا 5واں شعر ہے کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جانا، مر جانا، مٹی میں مل جانا، حرمت عزت، آبرو اس کا مطلب بھی عزت ہے اور احترام بھی اس کا مطلب ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی انمول اور انوکھی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا اختتام کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونا میرے لیے باعث توقیر یعنی باعث عزت ہے۔ اس میں میری سب سے زیادہ عزت ہے کہ مجھے مدینہ کی مٹی میں دفن کیا جائے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے دل کی بات نوکے زبان پر لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدینہ میں مرنا اور وہیں دفن ہونا یہ میرے لیے سب سے زیادہ عزت افزائی کی بات ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دیار مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ دیار مدینہ کی مٹی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے ایک حصہ کی مٹی بہت مقدس ہے، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر دفن ہونا انسان کے لیے سب سے زیادہ عظمت اور عزت کی بات ہے۔ چھٹا شعر ہمارا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ ظہور اظہار، نور روشنی، مقام مادی دنیا یعنی وہ دنیا جس میں ہم موجود ہیں، اور لا مقام عالم قدس عالم بالا وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد انسان کی روحیں یعنی عالمی ارواح اوپر کی دنیا میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا یعنی بشری صورت میں پیدا فرمایا۔ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر وجود میں لائی۔ اس کائنات کی رنگا رنگی کو سجانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری صورت میں ان کا ظہور فرمایا۔ اس دنیا اور اگلی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انسان، حیوان، چرند پرند سب کی زبانوں پر موجود ہے اور رہے گا تا قیامت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں اور اگلی دنیا والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے باعث تکلیف بنے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان کبھی کسی حیوان کے ساتھ بھی نا انصافی نہ ہونے دی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس دنیا میں بھی ہے اور آنے والے اگلی دنیا میں بھی ہے۔ شعر نمبر 7 ہمارا، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ مطلب بے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک، بے خار کانٹوں کے بغیر، جس میں کسی قسم کا کوئی کانٹا کوئی عیب نہ ہو، گل پھول۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی رنگینی بڑھانے کے لیے کئی قسم کی خوبصورت مخلوقات پیدا کی، جن میں لالا اور گلاب کا پھول جو ہے پھولوں میں سب سے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین مرکز سمجھے جاتے ہیں لالا اور گلاب کا پھول، کے جو اپنی رنگت اور رعنائی میں سب سے منفرد ہیں۔ لیکن دنیا کی خوبصورتی میں بھی عیب موجود ہے۔ جس طرح سے لالا اور گلاب کے پھول دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک داغ رکھا ہے لالا کے پھول میں،
गुलाब जो बहुत खूबसूरत फूल है उसके साथ भी कांटे मौजूद हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब या नक्स मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर ज़ाहरी और बातनी ऐब से पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़ाहरी और बातनी हुस्न में यकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कोई दूसरी ज़ात इस दुनिया में ना आई थी, ना आई है और ना ही आएगी। अगले मिसरे में शायर लफ्ज़ी तकरार के ज़रिए अपनी इस बात में वज़न पैदा कर रहे हैं कि अगर कोई दुनिया में बेदाग ज़ात है तो वो सिर्फ़ तेरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की और कोई ऐसी ज़ात नहीं है, कोई और ऐसी ज़ात नहीं है जो किसी दूसरे के लिए बाइस राहत व सुकून हो, या कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो दूसरों के लिए इखलाक की आला मिसाल हो। तो वो या ज़ात सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसके अलावा कोई दूसरी ज़ात इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर इंसान किसी काम की तरफ माइल हो। हर इंसान जो है वो अपनी ज़ाहरी और बातनी किसी न किसी ऐब के साथ इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर कोई ज़ात ऐसी है कि जो किसी किस्म के भी ऐब और नक्स से पाक है तो वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिसका कोई मिस्र इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर, हिस्सा नज़म का, पांचवा लेक्चर। तो इसके साथ हम अपने आज के इस सबक का इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे हिस्सा नज़म का तीसरा लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।